بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد غسل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی عمل کرتے آنسو کیوں بہاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورہ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو کہ انہیں کس طرح گاڑا گیا، اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سکن مکہ کے عربوں کی خصوصیتوں کی حامل ہے جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی بعض جانور ایسے ہی ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے صرف دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بار برداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر ضروری کیوں سمجھا، اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے، اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے۔ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والے اور دو کوہان والے۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصے تک پانی پیے بغیر زندہ اس لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اورل ریڈ بلڈ سیلز پائے جاتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے۔ اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا وہ اونٹ جس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسرا وہ قسم کا اونٹ جس کی دو کوہانی ہوتی ہیں اور 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی بآسانی ہضم کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مالک مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھانا چاہتا ہے، اس لیے یہ اونٹ میرے پاس بھاگتا ہوا آیا ہے، اور اس کا مالک بھی اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے ہی آ گیا۔ اونٹ اپنے مالک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کا مالک کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ 3 دن سے گھر سے بھاگا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ میری کیا شکایت کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر آسانی اور مشکل وقت میں اپنے مالک کا ساتھ دیا، میں گرمی ہوں سردی میں اپنے مالک کی خدمت کرتا رہا، اب جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو یہ مجھے اب ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اس بندے نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم اس
ऊंट को या तो ज़िबा करेंगे या बेच देंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊंट को 100 दिरहम में उस बंदे से खरीद कर आजाद कर दिया। उसके बाद ऊंट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर आवाज निकाली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। इस तरह ऊंट ने 4 बार आवाजें निकाली तो 3 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन, और चौथी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन हो गए। सुहाबा कराम ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, ये ऊंट आपको क्या कह रहा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊंट ने पहली बार ये कहा था कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। मैंने कहा आमीन। फिर ऊंट ने कहा, अल्लाह ताला आपकी उम्मत को हर खौफ से दूर फरमा दे जिस तरह आपने मुझसे खौफ को दूर फरमाया है। तो मैंने फरमाया आमीन। फिर ऊंट ने कहा कि अल्लाह पाक आपको दुश्मनों से इस तरह महफूज रखे जिस तरह आपने मुझे मेरे खौफ से महफूज रखा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया आमीन। फिर ऊंट ने कहा कि अल्लाह पाक आपकी उम्मत के दरमियान जंग और जदल पैदा ना फरमाए। ये सुनकर मेरे आंसू निकल आए। यही दुआ मैंने अपने रब से भी मांगी थी। अल्लाह ने तीनों दुआएं कबूल फरमाई, लेकिन आखिरी दुआ को कबूल करने से मना फरमाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे आकर बताया कि मेरी उम्मत आपस में ही तलवारें निकालेगी। जो कुछ होने वाला है कलम लिख चुका है। एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बकरी का गोश्त खाने के बाद वजू करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कर लो, वरना ना करो। फिर सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मैं ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू कर लूं? हाँ, ऊंट के गोश्त खाने के बाद वजू करना होगा। फिर इसी सहाबी ने अर्ज किया, मैं बकरी और ऊंट के बाड़े में नमाज अदा कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरियों के बाड़े में नमाज अदा की जा सकती है, लेकिन ऊंट जहाँ पर रखा हो वहाँ पर तुम नमाज अदा नहीं कर सकते। ऊंट का गोश्त खाने के बाद वजू करना लाजिम है। यहाँ ये एक बात काबिल जिक्र है कि ऊंट को एक अनोखी बीमारी लगती है जिसके इलाज के लिए उसको सांप खाना पड़ता है। उस बीमारी का नाम हयाम है। ये बीमारी लगते ही ऊंट खाना पीना छोड़ देता है और मरने तक मशरिक से मगरिब तक सूरज को ही देखता रहता है। इस बीमारी के इलाज के लिए ऊंट जिंदा सांप ढूंढ कर खा जाता है, जिसके जहर से उसको शदीद प्यास लगती है और जिस वजह से वो शदीद पानी पीता है और इसकी आंखों से आंसू भी मुसलसल जारी रहते हैं। और इन आंसुओं को मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सांप के जहर की वजह से निकलते हैं। सांप खाने के बाद ज्यादा पानी पीने और आंसुओं के आने के बाद ही हयाम की बीमारी खत्म हो जाती है। नाजरीन, आखिर में आपको बताते चलें कि अगर आप मैदे की जलन, तेजाबियत, नमूनिया और मुख्तलिफ बीमारियों से बचना चाहते हैं तो आज से ही ऊंट का गोश्त हफ्ते में 1 दफा लाजमी खाएं। ऊंट कभी भी अपनी माँ के साथ जिनसी अमल नहीं करता। अरबी की एक किताब में यह वाकया लिखा था कि एक आदमी ने ऊंट की आंख पर कपड़ा बांधकर जिनसी मिलाप करने के लिए उस ऊंट को उसकी माँ के ऊपर ही छोड़ दिया। जब ऊंट अपनी माँ से जिनसी अमल करने लगा तो उसने अपनी माँ को पहचान लिया और फौरन ही उसने अपने नफ्स को अपने दांतों से काट डाला। और उसके बाद एक दिन उस ऊंट ने उस आदमी पर हमला किया और उसको भी मार दिया और अपने आप को भी खत्म कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऊंटनी और एक ऊंट था। ऊंट का नाम अजवा और जबकि ऊंटनी का नाम कसवा था। कुछ रवायत में है कि ये एक ही ऊंटनी का नाम थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी ऊंटनी पर बैठकर मदीना में दाखिल हुए।
اس اونٹنی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ بھی دیا۔ جب رسول کریم کا وصال مبارک ہوا تو اس اونٹنی نے سب کچھ کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ سارا دن پاگلوں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں گھومتی رہتی اور ایک دن اسی طرح پیاسی بھوکی ہی مر گئی۔ اونٹ کے پاؤں میں بال ہوتے ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اونٹ پاگل ہو جائے تو اس کے منہ سے جھاگ جاری ہو جاتی ہے اور وہ کسی پر بھی حملہ کر کے اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اگر گھوڑے سے کوئی آدمی گر جائے تو گھوڑا بھاگتا رہتا ہے، جبکہ کوئی اونٹنی سے اگر سواری گر جائے تو اونٹ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔